الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک انتہائی خوبصورت سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ آیات انتہائی مختصر ہیں۔ پہلی آیت لفظ رحمان کے اوپر ہی مشتمل ہے، اور باقی 3 آیات بھی 2 کلمات کے اوپر مشتمل ہیں، لیکن ظاہراً مختصر آیات اپنے دامن میں علوم و معارف کے خزانے لیے ہوئے ہیں۔ اس میں غور کریں تو کئی مضامین پنہاں ہیں۔ ان آیات کی جو معروف تفسیر ہے وہ اپنی جگہ پہ حق، لیکن آج ہم ایک نئے زاویے کے ساتھ ان آیات کا مطالعہ کریں گے، اور ان آیات کے ذریعے قرآن کریم کی جو عظمت سامنے آتی ہے اس پر غور کریں گے۔ اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے الرحمن سے۔ الرحمن اللہ کی بڑی عظیم صفت ہے۔ اللہ کی 99 صفات بڑی معروف ہیں۔ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، اللہ، اور باقی اس کے صفاتی نام ہیں جو بڑے ہی محبوب اور بڑے ہی معروف نام ہیں اور عظمت والے نام ہیں۔ ان ناموں میں ایک اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، اور دوسرا صفاتی نام الرحمن ہے۔ اللہ اور الرحمن، یہ دونوں نام بڑے ہی محبوب اور ہیں۔ جسے اللہ پاک نے فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ پکارو یا رحمان کو پکارو، ایک ہی بات ہے۔ اور الرحمن اس اعتبار سے بھی بڑی خوبصورت صفت ہے کیونکہ اس میں رحمت پائی جاتی ہے، اور رحمت کے ہم بڑے ہی محتاج ہیں۔ اور اللہ کی صفت رحمت سے 2 نام بڑے معروف ہیں، ایک ہے رحمان، ایک ہے رحیم۔ جس طرح بسم اللہ شریف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کے نام کے بعد 2 صفاتی نام اللہ کے، الرحمن اور الرحیم، ان دونوں میں صفت رحمت پائی جاتی ہے۔ رحیم فعیل ان کے وزن پر صفت مشبہ ہے، جو رحمت کی اس کیفیت کو ظاہر کر رہی ہے جو دریا کی مانند جاری ہے، جو مسلسل بہہ رہا ہے، جس میں ایک نرمی ہے، جس میں ایک سکون ہے، دوام ہے۔ اور رحمان کے اندر جو صفت رحمت پائی جا رہی ہے وہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، جس میں کہ ہیجان کی کیفیت ہے۔ فعلان کے وزن پر عربی زبان کے جتنے بھی لفظ آتے ہیں اس میں ایک ہیجانی اور طوفانی کیفیت ہوتی ہے۔ جیسے اگر کوئی کہے انا عطشان، میں بہت زیادہ ہی پیاسا ہوں، اتنا پیاسا کہ جان نکل رہی ہے، یا غضبان کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ غضبناک ہو جانا۔ اسی طرح یہ لفظ رحمان بنا ہے یعنی انتہائی رحم فرمانے والا،
یہ بھی فعلان کے وزن پر ہے، انتہائی رحم کرنے والا، کہ جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت گویا انتہائی پیاری اور محبوب صفت ہے، اور اس میں بھی شان رحمانیت ایک عجیب کیفیت کی حامل ہے۔ تو اسی شان رحمانیت کے حوالے سے اللہ پاک فرماتا ہے نا، اسی شان کا، اسی صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور رحمان علم القرآن، رحمان ہی تو ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ اور قرآن کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس کا تعلق اللہ کی صفت رحمانیت سے ہے، کہ وہ اللہ جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندروں کی طرح ہے، اس رحمان نے قرآن سکھایا ہے۔ مگر نہ اللہ پاک فرماتا اللہ علم القرآن، کہ اللہ ہے جس نے قرآن کریم کی تعلیم دی ہے، بات مکمل ہو جاتی۔ لیکن قرآن کا ذکر اللہ پاک کی صفت رحمانیت سے کیا جا رہا ہے، جو ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندروں کی طرح ہے۔ اور دوسرا پہلو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بہت کچھ انسان کو سکھایا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اس نے آدم علیہ السلام کو سارے کے سارے نام سکھا دیے۔ اور اس موقع پر فرشتوں نے ایک جواب دیا تھا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے تو اور ہمیں تو وہی علم ہے جو تو ہمیں سکھاتا ہے۔ آیت الکرسی میں بھی کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کہ وہ اس کو علم سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ وہ خود جتنا علم دینا چاہے کسی کو دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں تو ایک نومولود بچے کو بھی اللہ علم دے دیتا ہے کہ اس کی غذا کہاں پہ ہے۔ تو تعلیم کا کوئی بھی انداز ہو، کوئی بھی ذریعہ ہو، اس علم کا منبع اور سرچشمہ ذات باری تعالیٰ ہے، اور ہمیں سبھی کچھ اسی نے سکھایا ہے۔ لیکن جو کچھ اس نے انسان کو سکھایا ہے اس میں بلند ترین چیز اور اعلیٰ درجے کی چیز قرآن ہے۔ یعنی جس طرح اللہ کی صفات میں سے صفت رحمت بہت بلند ہے، اور اس رحمت کی بہت بلند شان ہے جو لفظ رحمان میں ظاہر ہو رہی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ سکھایا ہے اس میں سب سے اونچی اور اعلیٰ درجے کی چیز قرآن ہے جو اس رحمان نے سکھائی ہے انسان کو۔ پھر تیسری آیت کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اب وہی بات سامنے آتی ہے کہ اللہ نے فقط انسان کو تو نہیں پیدا کیا، اس نے بہت سی چیزوں کو، ساری کائنات کو اس نے پیدا کیا، فرشتوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، جنوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، شجر و حجر، چاند سورج ستارے، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ لیکن یہاں بطور خاص انسان کا ذکر ہو رہا ہے، تو اللہ نے ساری مخلوق کو ہی پیدا کیا ہے، وہ سب کا خالق و مالک ہے، لیکن اشرف المخلوقات انسان ہی ہے، اس کی مخلوق میں سے بلند ترین تخلیق انسان ہے۔ اور اللہ پاک نے انسان کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت و اکرام عطا کیا ہے۔ اور سورہ صاد میں ارشاد فرمایا لما خلقت بِيَدَيْ، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے، انسان وہ ہے جس کو اللہ پاک نے اپنے دونوں قدرت کے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے
خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر تخلیق کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا کی، ہر چیز کا خالق و مالک ہے، لیکن اس کی مخلوق میں سے بلند ترین تخلیق اور بلند ترین مخلوق اور اشرف چیز اور اشرف مخلوق انسان ہے۔ تو اب یہاں تھوڑا سا رک کے پچھلے مضمون کو ساتھ ملا لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے سب سے اونچی صفت رحمان کا ذکر کیا، اور پھر جو علم اللہ پاک نے عطا کیا انسان کو، سکھایا، وہ بھی ایک اونچا علم ہے، وہ قرآن کا علم عطا کیا، اور اس کی تخلیق کا ذکر ہوا تو فرمایا میں نے اپنی مخلوقات میں سے سب سے بلند اور اونچی اور اشرف مخلوق انسان کو بنایا ہے۔ اب اگلی آیت کی طرف دیکھیے اور پھر ہم اس سے ایک نتیجہ نکالیں گے۔ اب فرمایا علمہ البیان، اس انسان کو اس نے بیان کی تعلیم عطا کی، قوت بیانیہ عطا فرمائی انسان کو اللہ نے۔ یہ بولتا ہے، گفتگو کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف قوت گویائی انسان کو دی، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سی صلاحیتیں اللہ پاک نے انسان کو عطا کی ہیں، بہت سی قوتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ قوتیں اور صلاحیتیں ایسے ہیں جو انسان میں بھی پائی جاتی ہیں، جانوروں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ انسان بھی کھاتا پیتا ہے، جانور بھی کھاتے پیتے ہیں۔ انسان کی بھی نسل آگے بڑھتی ہے، جانوروں کی بھی نسل آگے بڑھتی ہے۔ انسان بھی دیکھتا ہے، جانور بھی دیکھتے ہیں، بلکہ جانوروں میں اور خصوصاً پرندوں کے اندر ایسے پرندے بھی ہیں کہ جن کی بینائی ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، بہت حساس اور تیز بینائی ان کی۔ تو پھر انسان کی خصوصیت اس میں کیا ہے؟ فرمایا ایک صفت وہ ہے جس کے اعتبار سے اہل فلسفہ اور اہل منطق نے انسان کو دیگر حیوانات سے ممیز قرار دیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان گفتگو کرتا ہے۔ اس کو اللہ نے قوت گویائی عطا کی ہے، نطق عطا کیا ہے۔ یہ اپنے ضمیر جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے اس کا اظہار کرتا ہے، اظہار ما فی الضمیر، کہ اللہ نے اس کو طاقت عطا فرمائی ہے، یہ گفتگو کرتا ہے۔ تو اب یہ چاروں آیتوں کو ساتھ ملائیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس کی صفت رحمانیت اونچی صفت ہے، علم القرآن، کہ اعلیٰ درجے کی جو تعلیم اور علم ہے قرآن کا وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا۔ پھر فرمایا خالق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا جو اس کی اعلیٰ ترین مخلوق ہے۔ پھر فرمایا علم البیان، انسان کو اس نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان میں اعلیٰ ترین صلاحیت قوت گویائی ہے، یہ گفتگو کرتا ہے۔ اب ان چار آیتوں کو پیش نظر رکھیے تو اب یہاں سے چیز سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے، جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو قرآن سکھایا، انسان کو بنایا، اسے قوت گویائی عطا فرمائی۔ تو جو چیز ان آیات سے اب ظاہر ہوتی ہے، یہ نتیجہ نکلتا ہے، وہ یہ کہ انسان کو جو قوت گویائی اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس کا بہترین مصرف اگر کوئی ہے تو وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے اور اس کا سیکھنا سکھانا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی عطا کی کہ اس بولنے کی قوت سے جہاں وہ مختلف باتیں کرتا ہے، مختلف گفتگو کرتا ہے، اپنی اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کا بیان کرتا ہے، اپنی ضروریات کا ذکر کرتا ہے، لیکن ان تمام بولنے میں سب سے اونچا بولنا اور اس قوت گویائی کا بہترین استعمال یہ ہے کہ انسان اس زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرے۔ رحمان
وہ بڑی رحمتوں والا جس نے انسان کو قرآن سکھایا، انسان کو بنایا اور پھر انسان کو قوت گویائی عطا فرمائی، تو نتیجہ اس سے یہ نکلتا ہے، اور ایک ان آیات سے یہ بھی نکلتا ہے کہ قوت گویائی عطا کی تاکہ وہ جو قرآن اللہ نے اسے سکھایا ہے، قرآن کی نعمت اور دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اس کی تلاوت کیا کرے، اس کو سیکھا بھی کرے، اس کو سکھایا بھی کرے، کیونکہ زبان کا اگر بہترین استعمال ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ تلاوت قرآن کریم ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ تو بہترین مصرف قرآن کی تلاوت، اس قوت گویائی کا۔ کتنی عجب بات ہے، اللہ نے جو زبان عطا کی ہے، قوت گویائی عطا کی ہے، ہم گپیں تو لگائیں، دنیا جہان کی باتیں کریں، سیاسی گفتگو ادھر سے ادھر لے کے جائیں، ادھر سے ادھر لے کے جائیں، اور جو منہ میں آئے کہتے چلے جائیں، اور کبھی ہم یہ سوچیں بھی نہ، اور کبھی ہماری توجہ اس طرف نہ جائے، یہ قوت گویائی اللہ نے عطا کی ہے، اور یہی تو شان ہے انسان کی، یہ گفتگو کرتا ہے، اپنی بات کرتا ہے، اپنی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ تو اس زبان کا بہترین مصرف تو یہ ہونا چاہیے کہ انسان قرآن کریم کی تلاوت کیا کرے، اللہ کا ذکر کیا کرے۔ اور ایک حدیث پاک کے ذریعے اس بات کی تائید بھی ہوتی ہے، جس کے راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی جلیل القدر صحابہ کرام میں ہوتا ہے، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے بھی اونچے درجے کی ہے۔ صحیح بخاری کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں بھی یہ حدیث آئی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہیں وہ لوگ جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا۔ وہ بہترین لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں، وہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، بہترین لوگ ہیں اہل ایمان میں سے جو قرآن سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں، قرآن پڑھیں بھی اور پڑھائیں بھی، سیکھیں بھی اور سکھائیں بھی۔ اور سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن سے فرما رہے ہیں؟ آپ کے سامنے اس وقت صحابہ کرام موجود ہیں، صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے، ان کو آپ ارشاد فرما رہے ہیں خیرکم، صحابہ میں سے بھی وہ بہتر ہے، من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ انسان کی صلاحیتیں پتہ نہیں کہاں کہاں کھپ رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو انسان ضائع کر رہا ہوتا ہے، دنیاوی مفاد میں، فضول کاموں میں ان صلاحیتوں کو کھپا رہا ہوتا ہے۔ کب وہ وقت آئے گا کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو ہم اللہ کی کلام کو سمجھنے پر لگائیں، اللہ کے کلام کو سیکھنے پہ لگائیں، اللہ کے کلام میں ہم محنت کریں، اللہ کے کلام سے ہم محبت کریں، اور کب وہ وقت آئے گا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توانائی قرآن کے سیکھنے کی آرزو اور تمنا اور امنگ پیدا ہونی چاہیے، ان کے سینوں میں قرآن کی محبت ہونی چاہیے، اس لیے کہ جوانی کا دور آرزوؤں اور امنگوں کا دور ہوتا ہے، لیکن عام طور پر ہم جن آرزوؤں کے پیچھے دوڑتے ہیں ان کا تعلق دنیا کی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے سامنے وہ بچے ہوں یا بچیاں، ان سے پوچھیں ان کی زندگی کا کیا مقصد ہے، ان کی آرزویں اور تمنائیں کیا ہیں، ان کی آرزویں اور تمنائیں سن کے آپ سر پکڑ لیں گے۔ ہم تو ایک اعلیٰ درجے کی نوکری، ایک پھر اعلیٰ مکان ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، بینک بیلنس ہو، اور پھر آج کل نوجوانوں کو شوق ہے کہ ٹچ موبائل اور بڑا قیمتی موبائل ہونا چاہیے، لیکن
یہ تو آرزویں جتنی بھی ہیں یہ تو مادہ پرستی ہے، اور یہ دنیا کی آرزویں ہیں۔ ایک دن ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور وہ کون سی آرزو ہے کہ جس کی آرزو ہمیں کرنی چاہیے، اور وہ کن چیزوں کی آرزو ہے کہ جن سے اس مادہ پرستی کے دور میں ہماری نگاہیں ہٹ چکی ہیں۔ کاش یہ نوجوانوں کے اندر قرآن سیکھنے سکھانے کی آرزو پیدا ہو جائے، اور ہم بھی ان نوجوان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں جنہوں نے اپنی جوانی کو قرآن کریم کی تعلیم میں لگا دیا تھا۔ آج تو قرآن سیکھنا آسان ہے، کہیں سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، بہت سے مواقع ہیں، بہت سی جگہیں ہیں، لیکن وہ وقت یاد کریں کہ جب کریم آقا علیہ السلام دار ارقم میں موجود ہیں، کفار و مشرکین مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، اس وقت بڑی مشکل ہوتی تھی، اور چوری چھپے کافروں کی نگاہوں سے بچ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونا، اور جو قرآن نازل ہو چکا ہوا تھا اس کو سیکھنا، یہ کتنی اعلیٰ درجے کی بات تھی۔ لیکن ان نوجوانوں کی سمت کریم آقا نے چینج فرما دی تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی محبت ان کے دلوں میں آ گئی تھی، اب ان کی آرزویں بھی بدل چکی تھی۔ اب ان کی آرزو اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہوتی تھی، ان کی آرزو قرآن ہوتا تھا، ان کی آرزو آخرت کی کامیابی ہوا کرتی تھی۔ حضرت ارقم مصعب بن عمیر یہ نوجوان ہیں، کاش نوجوان ان کے نقش قدم پر چلے۔ یہ کریم آقا علیہ السلام سے قرآن سیکھتے تھے، پھر جا کے دوسروں کو سکھایا کرتے تھے، اور کریم آقا علیہ السلام حضرت ارقم کے گھر میں قرآن سکھایا کرتے، اور انہوں نے صحابہ کرام نے، خصوصاً ان نوجوان صحابہ کرام نے قرآن کی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہوا تھا۔ انہی نوجوانوں میں ایک صحابی ہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو دہکتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا تو ان کی کمر کی چربی پگھلنے سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوا کرتے تھے۔ ایمان لانے کے بعد طرح طرح کی سختیوں انہوں نے برداشت کی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دین کے کام میں، قرآن کی تعلیم میں ثابت قدمی سے لگے رہے، اور لوگوں کے گھروں تک قرآن پہنچاتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ آپ نے بارہا مرتبہ سن رکھا۔ جب آپ اپنے گھر آئے تھے، کسی نے کہا تھا کہ پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کی تو خبر لو، وہ تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو حضرت عمر فوراً گئے تھے اور دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اس لمحے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ سورہ طٰہٰ کی آیات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی کو سکھا رہے تھے۔ اور پھر جب انہوں نے تشدد کیا اور بہن کی ثابت قدمی کو دیکھا تو پھر دل کے اوپر چوٹ لگی اور کہا مجھے بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے، مجھے قرآن سناؤ تو صحیح، کیونکہ پہلے کبھی سنا نہیں تھا۔ جب قرآن سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خباب بن ارت چھپ گئے تھے، جب حالات بدلتے دیکھے نا، اور فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور کہتے ہیں مجھے ابھی کریم آقا علیہ السلام کی خدمت میں لے جاؤ، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو خباب بن ارت پھر جہاں چھپے ہوئے تھے وہاں سے نکل آئے تھے۔ اسی طرح ایک اور نوجوان ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ایک نوجوان ہے، اور جوانوں کو ان کی زندگی اور سیرت کے بارے میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک امیر باپ کے بیٹے تھے، اور ان کا لباس بڑا نفیس ہوتا تھا، جوتا بڑا قیمتی اور اعلیٰ ہوتا تھا، اور شام سے ان کا لباس معطر ہو کے آتا تھا، وہاں سے سل کے آتا تھا۔
اور اتنا معطر لباس ہوتا تھا کہ آپ جہاں سے گزر جاتے تھے وہ راستے بھی معطر ہو جاتے تھے. لیکن جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تو گھر والوں نے کپڑے بھی لے لیے, جوتے بھی لے لیے, ساری چیزیں لے لیں. آج نوجوان جن چیزوں کی تمنا کرتے ہیں کہ دنیا کا عیش و آرام ہونا چاہیے, پیسہ ہونا چاہیے, یہ سب کچھ ہونا چاہیے, وہ سب کچھ مصعب بن عمیر کے پاس تو تھا ہی, لیکن مصعب بن عمیر کریم آقا علیہ السلام کی محبت دل میں جب اتار چکتے ہیں اور نبی علیہ السلام کا سراپا جب آنکھوں میں بٹھا لیتے ہیں اور والضحیٰ کا مکھڑا دل میں بسا لیتے ہیں, پھر ان کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں رہی تھی. ان کے سامنے فقط ایک ہی مقصد تھا کہ میں کس طرح اللہ کے پیارے حبیب کو خوش کر سکتا ہوں, میں کس طرح اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کر سکتا ہوں, کس طرح میں آخرت کو کامیاب کر سکتا ہوں. تو دنیا کا وہ جو ناز و نعم تھا, وہ دنیا کی جو دولت تھی, وہ دنیا کی جو سہولتیں تھی, اور وہ جو دنیا کی ساری چیزیں تھی, ان کو پھینک دیا. ان کو کہا لے لو مجھ سے, لے لو, لیکن دولت ایمان میں تمہیں نہیں دیکھ سکتا ہوں. کریم آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اس کیفیت میں کہ آج نہ اعلیٰ جوتا ہے, نہ نفیس لباس ہے, نہ وہ خوشبوئیں ہیں, بلکہ آج مصعب بن عمیر کریم آقا علیہ السلام کی خدمت میں اپنے جسم پر ٹاٹ اوڑے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر قرآن سیکھتے تھے. جب پہلی مرتبہ بیعت عقبہ اولا, جسے کہتے بیعت عقبہ اولا ہوئی, مدینہ سے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے مسلمان ہوئے, بیعت کی انہوں نے, وہ 12 افراد تھے. جب وہ واپس جانے لگے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے ساتھ کوئی ایسا قاری بھیجیں, ایسا شخص بھیجیں جو قرآن جانتا ہو, تاکہ ہمیں وہ قرآن سکھائے, ہمیں قرآن کی تعلیم دے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے مصعب بن عمیر جاؤ, ان کے ساتھ جاؤ اور ان جا کے قرآن کی تعلیم دو. مصعب بن عمیر کریم آقا علیہ السلام قرآن سیکھنے سکھانے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں آپ کی, اور مصعب بن عمیر آپ کی خدمت, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود معلم بنا کے بھیجتے ہیں. کیا شان ہے مصعب بن عمیر کی. آپ نے محنت کی, مدینہ میں جا کر لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیا کرتے تھے. اگلے سال 1 سال کی محنت کے بعد اگلے سال 72 یا 75 لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. کریم آقا علیہ السلام کی بیعت کر لی تھی. ایک دن کریم آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے اور مصعب بن عمیر بہر سے گزرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میں نے اس نوجوان کو بڑا اعلیٰ اور قیمتی لباس پہنے ہوئے مکہ میں دیکھا ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اس نے یہ کیا کیفیت بنا لی ہوئی ہے, سب کچھ قربان کر دیا. اور پھر یہی مصعب بن عمیر جب غزوہ احد ہوتا ہے تو آپ اس غزوے میں شہید ہو جاتے ہیں, اور جب دفنانے کی باری آتی ہے تو پھر کیفیت یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی چادر ہے کہ جو آپ کے سر کے اوپر دی جاتی ہے تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں, پاؤں ڈھانکے جاتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے. تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اس چادر سے سر تو ڈھانپ دو اور پاؤں کے اوپر ذرا گھاس رکھ دو, اس سے پاؤں چھپا دو. تو اس کیفیت میں یہ نوجوان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور کامیاب زندگی بسر کر کے حاضر ہو گیا. کاش ہمارے دلوں کے اندر بھی قرآن کریم کی تعلیم کا شوق پیدا ہو جائے. معزز ناظرین, نزول قرآن کا مہینہ ہے, آئیے قرآن سے لو لگائیے, آئیے قرآن سے تعلق پیدا کیجئے. یہ قرآن کبھی تنہا نہیں چھوڑتا, یہ قرآن قبر میں بھی آتا ہے, یہ قرآن حشر میں بھی آتا ہے, یہ قرآن جنت میں جا کے چھوڑتا ہے, جنت میں جا کے چھوڑتا ہے, اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرتا ہے.
یہ قرآن انسان کا بہترین ساتھی ہے۔ جب سارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں یہ قرآن ساتھ نہیں چھوڑتا۔ آؤ قرآن سے دوستی لگائیں۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، نزول قرآن کا مہینہ ہے، جس رات یہ نازل ہو وہ رات عظمتوں والی ہو جاتی ہے، اور جو قرآن سے دوستی لگا رہے اس کو بھی اللہ پاک عظمتوں سے نوازتا ہے۔ تو معزز ناظرین، میں تمام اپنے دوستوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا، آؤ قرآن کی طرف آ جاؤ، گھروں میں قرآن کھولو۔ جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں قرآن سیکھا سکھایا جاتا ہے وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کا ذکر اپنی بارگاہ میں کرتا ہے، اللہ پاک ان کے اوپر سکینت نازل کر دیتا ہے۔ جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے فرشتوں کو وہ ایسے نظر آتے ہیں جیسے یہ گھر جگمگا رہے ہیں، ستاروں کی طرح چمکتے نظر آتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں یہ کون سا گھر ہے جو چمک رہا ہے؟ تو جواب انہیں دیا جاتا ہے یہ وہ گھر ہے جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ صرف قرآن پڑھے ہی نہیں، اس کو سیکھیں بھی، اس کے معنی کو سیکھیں، اور جو اللہ کے احکامات ہیں ان کے اوپر چلیں۔ یہ قرآن اسی لیے آیا ہے کہ ہم اس کے اوپر چل کر، اس کی تعلیمات کو اپنا کر ہم کامیابی حاصل کر سکیں، کیونکہ قرآن کریم میں سب کچھ اللہ نے بیان کیا ہے۔ میری رضا کیا ہے، میں کیا چاہتا ہوں، میں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں، میں کن لوگوں سے محبت کرتا ہوں، کون میرے پیارے بندے ہیں، سب کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں کر دیا ہوا ہے۔ تو ہم قرآن کریم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اللہ ہمیں کیا کہتا ہے، اللہ پاک کن بندوں سے راضی ہوتا ہے۔ آئیے قرآن کو ہاتھ میں لیجئے، آج سے قرآن سے دوستی لگا لیجئے، اور قرآن کی دوستی بڑی پکی دوستی ہے، قرآن وفا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے محبت کرنے کی توفیق دے، اور قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنے کا جذبہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔